گل سمجھ آ جائے اس کو یہ شعر پورا زبانی یاد کر دیا اللہ کہتا وہی اور اعلیٰ حضرت کلمہ حسر لایا وہی آپ ہے ہی ہوئی جیڑی حضور متقی بے شک دائیں بائیں جاتی ہے وہ آنکھ نہیں ہے وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے وہی لب کے محب ہو نات وہی سر جو ان کے لیے جھکے یہاں ایک مجبوراً نہیں بات عرض کر رہا کھل کے بات عرض کرنا چاہتا ہوں سائیں بیٹھے ہیں جناب ویسے بھی جڑی موت کتنی باری آندی جی بندے میں ایک باری روحانی دنیا کا نظام جیسے کنڈی کا روحانی نظام حضرت تاجدار گولڈر چلا گیا لاہور کا پنجاب کو حضور کا قصر کے پاس یہ نظام ہوتے ہیں اس طرح روحانی نظام ہے پوری کائنات لکھنے ابھی میرا کسی روحانی بندے سے مطلب ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے مگر میں محبت ضرور کروں مدینہ منورہ سے خون تشریف لایا تو ایک ساکن مدینہ مقیم مدینہ مجھے بتانے لگے کہنے لگے 10-60 پورے پاکستان کے سائیں صلح کی دینے غلامی تھا کہنے لگے بابو سلام سے سلام پیش کر کے آتے ہیں اندر تو سلام پیش کر کے جب پائے نکلتے باب بکی ہے جہاں آگے سفرہ بھی لگتا ہے باب بکی کے باہر آج بھی روحانی کائنات کی میں بات کر رہا ہوں مادی کائنات کی نہیں اس میں تو پریشانیاں روحانی کائنات کی میں بات کر رہا ہوں روحانی نظام کی میں بات کر رہا ہوں مدینہ منورہ میں باب بکی کے باہر تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پر سلطے کھڑے ہوتے اور وہاں رسول اللہ کا ماجد شریف کی آج بھی حضرت امیر المجاہدین کی ڈیوٹی وہاں پر لگی ہوئی ہے تاجدار ختم نبوت ایسے نہیں بات ہوتی حضور ایسے نہیں دنیا کسی کو مانتی آخر کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے اور بات ایک ہی ہے کہ تکیانوں میں بندہ کہتا ہے وہ ہمارا ایک لاہور کا مولوی ہے جی بڑا تگڑا نون برینڈڈ مولوی امامہ نہیں پہنا ہوا اس نے ٹوپی بھی نہیں ہے داڑھی شریف بھی نہیں رکھ سکا مولوی تو فقیر بڑا تگڑا لنگیا نے نہ ہے دا واسف علی واسف نون برینڈڈ اس کی آپ واسف علی واسف تو دیکھو کوئی کمینہ بندہ لنگیا گل کرنے لگا انہوں نے کہا میں سوال پوچھنا ہے واسف یہ وکیلوں کو اپنے پاؤں کے نیچے بٹھا کر رکھتا ہے بڑا تگڑا آدمی لوگ دا واسف علی واسف بے شک بے شک روحانی دنیا کا عظیم ستارہ وہ کہنے لگا جی تسی بریلوی کہندے ہو کہ حضور زندہ دے دے تو دلیل چاہیے مولوی تھا کہ تو واسف جھومنے لگا اس نے سوال پوچھا کیا حضور زندہ ہے تو واسف حضور کا نام سن کر جھومنے سبحان اللہ انہوں نے کہا میں دلیل پوچھ رہا تھا حال پہ واسف کہنے لگا ایک کیوں ہو سکتا ہے کہ مچھلی نو پانی کا قرب نصیب ہو گئے مچھلی جنت نہ کیا بات ہے حضور شفا شریف کے اندر موجود ہے کان مالک وجاد کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يدعني ويسعد ذلك على جلسائه فقيل له يوما في ذلك فقال والله لو رأيتم ما رأيتم ما أنكرتم علي ما ترون امام مالک 40 سال مدینہ شریف رہے 7 کلومیٹر کے اندر آپ نے 40 سال کے اندر ایک واری بھی پیشاب نہیں اللہ اکبر اور یہ آستین آپ اوپر کر کے رکھتے تھے 40 سال آپ نے مدینہ منورہ ادھر سے حدیث لکھا کہ حدیث پاک صفحہ کھلو نہیں سن پلٹتے کتوں پلٹتے تھے اور اس میں دیر لگ جاتی تھی اور آستین کو بھی بچاتے تھے کسی نے پوچھا حضور ایسا کیوں کرتے ہیں فرمایا صفحے کے پلٹنے سے بھی جو آواز پیدا ہوتی ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے قدر نبی دا کی جانے دنیا دار جب حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے امام مالک یہاں تک چلے جاتے تھے جو کہ اور امیر ترین آدمی تھے امام مالک مدینہ منورہ کے جو خوشبو آپ لگاتے تھے پورے مدینے میں کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں سے امام آج پورے پنڈی میں امام مالک جتنا امیر آدمی نہیں اتنے امیر آدمی تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کائنات کے بہترین گھوڑے ان کے قبر میں باندھے رہتے تھے کبھی سوار نہیں ہوتے بس یوں جب بھی حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے فقیل له بعض جو قریبی دوست تلامذہ سے کہنے لگے حضور لوگ سند حدیث لینے آتے ہیں کہ حضور 1350 سال پرانی گل سنانا قرآن 1350 سال
آج یہ حال ہے اپنے، یہ میں آپ کے چہرے کو میں دیکھ رہا ہوں، میں گناہگار آدمی ہوں، میرے ورگا گناہگار خطاکار کسی ماں نے نہیں جائے نہ قیامت تک ہونا ہے، مگر صدیاں بعد، پونے 1500 سال بعد ایک اکبر عبادت کثیر السیئات ہے، ماڑا 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 حضور جانے جانا کا ذکر کر رہا ہے کہ تسی ٹک ٹکی لا کے ان سن رہے ہو، پونے 1500 سال بعد اے محبت عالم میں گلیاں بازار سکے جناب گھر سکے جے تسی بن بن اور سائیاں نال اتنا پیار کرتے ہو، جڑے ابو بکر نے تکیا ہوئے گا اپنے مرشد نال کتنا پیار کرتے ہو۔ امام مالک سے انہوں نے کہا حضور سند حدیث لینے آتے ہیں علماء، تو آپ جب حضور کا ذکر پاک آتا ہے رو جاتے ہیں، کبھی رو ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ویسے بازار نکالا جو رسائی آپ کے ہم نشینوں پر گران گزرتا ہے ساتھ، ان کا آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا واللہ لو رأیتم ما رأیتم لما انکرتم علیہ ما ترون، فرمایا اللہ کی قسم ہے جو میں تاک لینا تسی تاک لو تسی بھی اہمی۔ اقبال بھی کہتے ہیں دیکھا ہے جو کچھ میں نے دونوں کو بھی دیکھے دیکھے، آپ نے فرمایا رب دی قسم جو میں تاکہ تسی تاک تسی بھی اہمی نہیں کرو، ان کا جی تسی کہہ دکھتے ہو، آپ نے فرمایا 40 سال لنگ گئے کوئی رات ایسی نہیں لگی جس رات کے اندر میں نے حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ ہمارے بڑے تو ایسے تھے، محبتیں ایسے نہیں ہوتی، محبتیں انہیں وہاں وہ ذکر آیا تو وہاں سے بھی یوں کرنا شروع۔ اب میرے پاس خطیبانہ سٹائل ہے نہیں کیونکہ میں خطیب ہوں نہیں، میں گدھا ہوں اپنے قریب، بس سوارے کرنے کا میں مولا علی کا گدھا ہوں، صدیق اکبر کا نوکر ہوں، اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہوں، اور اس وقت نے میرے ساتھ اپنے پگڑی رکھی ہے جس کو حضرت امیر المجاہدین اور میرے مرشد کی نگاہ ہے۔ تو بات سے بڑی بات کہنے لگا وہ بندہ کہے تینوں حال پیرن کے دلیل دے میں نے، بات سے کہنے لگا چلیا تینوں دلیل دی لوڑ ہی این چولی چک کے کہنے لگا تینوں تے دعاواں دی لوڑ ہے، تینوں دلیل دی لوڑ نہیں ہے، تینوں دعا دی لوڑ ہے۔ وہ کرے کی مطلب؟ بس کہنے لگا بس کہیں تینوں دعا دواں گا رب کرے تینوں مہر علی دی آنکھ نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر تو پوچھے گا نہیں کہ وہ زندہ ہے تو دلیل کیا، پھر تو کہے گا ایسے صورت نو میں جانا تھا۔ جب ایسے تکیہ نہ ہوئے تو بندہ کہتا ہے اس صورت، ہائے ہائے، تکیہ نہ ہوئے بندہ کہتا ہے تاکہ لگے تو یہ کہتا ہے اس صورت زیر، زیر کو سمجھو ورنہ زیر ہو جاؤ۔ تکیہ نہ ہوئے بندہ کہتا ہے اس صورت، تاکہ لگے بندہ کہتا ہے اس صورت، تکیہ نہ ہوئے کہتا ہے انہیں جانا، تاکہ لگے کہتا ہے انہیں سبحان اللہ۔ یہ ساڑھی فیملی نو گال سمجھ آئے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ حضور، سبحان اللہ۔ اور یہ بات یاد رکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، مگر یہ مرزا جیلوی نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو ویکسین نہیں لگی ہے۔ ویکسین لگتی ہے تو بات سمجھ آتی ہے، بے شک بے جب شک۔ اس بات ڈال کے تو سمجھ آتی ہے، ایک بات کہتا ہے بس وہ تو سمجھ آتی ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا والی۔ صحیح مسلم کے دین سے ذمہ داری کے نال عرض کرتے ہیں جناب جڑا سنگیا کے کام کٹ کے دس ٹنگ ویسے جملے جڑے پڑھ رہے ہیں تسی مولانا گوگل تے بھی لکھو گے تو جملے آ جائیں گے، گوگل تو آپ کے پہنچ میں، آپ میرے جملے اس پہ لکھیں گے حدیث آ جائے گی۔ حضور پر روح صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوئے گا یرغب الیہ الخلق کلھم حتی ابراہیم، فرمایا قیامت والے دن ساری مخلوق میری نیاز مند ہوگی، میری نیاز مند ہوگی، میری حاجت مند ہوگی، میرے والا ہے حاج کے پریشان کر میری طرف آئے گی پوری مخلوق، حتیٰ کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ، حضور تو غیر گزارا نہیں۔ امام ابو یعلا المسلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابن کثیر دمشقی نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث لکھی کہ حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشی دی نماز پڑھائی بدر شریف کے اندر، فتح ہو گیا بدر تے پیشی دی نماز پڑھائی،
جنہوں سلام پھیریا تے حضرت جابر کھلوتے نال اور صحابہ بھی سن سوال کی حضور رائی نہ کا تبسم فی الصلاۃ حضور جی اسی تکیا ہے کسی نماز دے اندر تبسم فرمائے کاش کے اتر جائے تمہارے دل میں مجھے شہرت مقصود ہی نہیں ہے شہرت تو بڑی آزمائش دیکھے نہیں جنہوں پوچھنے لگیا نہ جو کتنے پہنچے لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے مولوی پھسل کیسے گئے میں نے کہا صوفیاء کی نگاہوں میں رکھو گے تو کبھی بھی نہیں پھسلو گے جنہوں آج پیچھو کانڈ خالی ہو جاتا ہے پھسل جاتا ہے انہاں جو علم ہوئے تو مولوی سٹیج سے بیٹھ کے اگلے دے عراق میں غلطیوں کرتا ہوتا ہے اعلیٰ حضرت پلٹنا دے صاحب علم میں کہ پیچھو تعارف کیے کہنے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے دوسرے ہزار ایسے منڈے بیٹھے ہیں درس نظامی پڑھنے والے بھی انہوں کو مسئلہ سمجھ لینا امام 2.5 فٹ آگے کھڑا ہوتا ہے تے مقتدی 2.5 فٹ پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور صحابی کہتے ہیں رائی نا کا تبسم فی الصلاۃ حضور اسی تانوں تک کیا کسی نماز کے اندر مسکرا رہے ہیں یہ کہ ایک اس طرح تک لیا کیونکہ یہ ظاہر ہے پھر پنڈی والوں کی نماز تو ہے نہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے پورا پنڈی گھوما یہ نماز ہے ابو بکر صدیق کی یہ نماز ہے عثمان غنی کی فاروق اعظم کی مولا علی کی امام حسن کی امام حسین کی جناب امیر معاویہ کی سبحان اللہ کیا بات ہے حضور کیا بات ہے ماشاءاللہ صحابہ دی دو ہی قسمیں نے تیسری جڑا کرے گا ذلیل کا بچہ ہوئے گا دو ہی قسمیں فرمایا ادھے اوویں جڑے فتح مکہ تو پہلے مسلمان ہوئے ادھے اوویں جڑے فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوئے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 فرمایا حبیب جڑے فتح مکہ تو پہلے آئے اسی انہاں نال بھی راضی جڑے بعد آئے اسی انہاں نال بھی راضی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی یہ لوگوں کو ہماری نمازیں بھی کہ ساری دنیا میں خیال نماز میں سارے صحاب جڑے ہیں جی چیزاں کھلی اچھتے ہو نہ لگی ہو بنتے نماز پڑھو تے فوراً آ جاتا ہے جو وہاں رکھی ہوئی تھی تو کیسے جناب یہ ادھر 2.5 فٹ پیچھے کھڑے اور امام صاحب آگے کھڑے اور امام بھی کون ہے ہماری نیت کیا ہے 4 رکعت نماز ظہر بندگی واسطے خدا تعالیٰ دے منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف دے پیچھے امام دے اللہ اکبر صحابہ کی نماز کیا ہے 4 رکعت نماز فرض نماز زور دے بندگی واسطے خدا دے پیچھے امام الانبیاء تو نماز پڑھ رہے ہیں جناب صحابہ اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں سلام پھیر کے رائی نہ جمع کا سیدھا ہے ہر کی تو حضور کا سیدھا کیا ہے کہیں پہ کسی نماز مسکرا رہے ہیں اب مولوی عشقے کو ہو گیا درد بلند کہنے لگا کہ اگر نماز میں چہرہ قبلے سے ہٹ جائے تو شرط ختم ہو جاتی ہے تو اضافات شرط فاطم مشروط استقبال قبلہ کی شرط نہ رہی تو نماز ترک گئی اور میں کہتے ہیں آج کوئی نماز نہیں ہے مگر کہتا ہے شریعت تو شریعت ہے تو چیزہ تو قبلے سے ہٹ گیا تو نماز کیسے بچی میں نے کہا مولوی صاحب پہلے صحابہ کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تھا جب جانے جانا تو دیکھتے تھے چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تھا واہ 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 اتنی بات اگر نہیں سمجھ آئی تو تقریریں کرنے کا کیا فائدہ واہ واہ زور لگانے کا کیا فائدہ ہم جتنا سفر سائی میرے کو کروانے تسی سن لو تسی لوگ ایک جیندہ بچہ ہے بندہ کر ہی نہیں سکتا سفر سرے کار بھی پکارا لبے پاؤں بھی سزا دی میں کہاں پہنچا تیری دھیر کی لگے نماز ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بات کو ہٹا دیا بات کا رخ اور فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو مر ربی میکائیل مر ربی جبرائیل فرمایا میرے سامنے سے جبرائیل گزرے عرض کی حضور ہم تو یہ پوچھ رہے کہ آپ کی نماز سے وہ تو لگتا رہتا ہے کیونکہ اتنا غلام جو ہے آندہ رہتا ہے 24,000 مرتبہ سائیہ دی بارگاہ جبریل امین آئی ہر واری آگے کیا فاقہ کر دیدام مہرے خدا ورزیدام بسیار خوبا دیدام لیکن تو شاہ خدا آپ نے فرمایا کہ وہ بالا جناح اثر و غبار ان کے پروں پر میدان بدر کی مٹی کے غبار کے نشانات بھی تھے عرض کی تو حضور اسی نے پوچھا کہ تسی مسکرائے
نبی پاک علیہ السلام نے بات آگے چلائی، فرمایا وہ ہوا راجع من طلب القوم، وہ تمہاری مدد کر کے واپس گئے۔ عرض کی حضور ہم تو یہ پوچھ رہے کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ نماز کے اندر مسکرائے تو حکمت ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پھر جب آسمان پہ پہنچے، دستک دی جبریل نے، آگے سے دربان نے، چھوٹے جو شاگرد ہیں جبریل امین، انہوں نے پوچھا کون؟ جبریل نے کہا تاڑی استاذ جبریل بیت المعمور کا خطیب، کہنے لگے ہوا کرے، دروازہ نہیں کھولا، پہرے دار بڑا سخت ہوتا ہے، چھوٹا سا کانسٹیبل ہے جی، وقت کے بڑے سے بڑے آدمی کو سڑک پر روک سکتا ہے، دروازہ کھولو، جبریل کھڑا ہے، نہیں کھولنا دروازہ، ان کا کیوں؟ ان کا آرڈر سخت ہے، بڑا ذرا ہولی آواز ہے، کوئی گل نہیں، اگر تسی شہید ہو گئے تو خالصہ بھی موجود ہیں، جنازہ بھی پڑھا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بولنا نہ کدھر مارنا چاہیے، حضور کا ذکر آئے تو اپنے آپ سے باہر ہو جائے، یہی تو موقع اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا زندہ آباد، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ مومن کون ہے؟ ہمارے یہاں مومن کو جس کی تہجد میں چھٹی ہو، اشراق میں چھٹی ہو، اور چاشت بھی پڑھتا ہو، صلاۃ التوبہ بھی ہو، صلاۃ الحاجات بھی ہو، تحیۃ المسجد بھی ہو، تحیۃ الوضو بھی ہو، ابابیل بھی ہو، سارا کچھ ہو۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ آپ مومن کون ہے؟ ٹھیک ہے یہ باتیں، لیکن مجھ سے پوچھتے ہو مومن کون ہے؟ میں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے پیلے سے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے پیلے سے، نجدی تعظیم کی کرتا ہے مرے پیلے سے۔ پہلا مرے ہو ہے، دوسرا مرے ہو ہے، ہاں یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ شرک کیوں؟ آپ مصطفیٰ جان رحمت پڑھ رہے ہیں تو یوں تو نہیں کھڑے ہوتے، میں نے کہا آپ یوں کر کے پاک سرزمین شادمات کیوں پڑھتے ہیں؟ کہتے تانوں کی پتہ ہوئے وہ قومی ترانہ ہے، میں نے کہا قومی ترانہ ہے یوں پڑھا جا سکتا ہے، تو مذہبی ترانہ یوں نہیں پڑھا جا سکتا۔ کیوں کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہو؟ میں نے کہا پاک سرزمین شادمات کھڑے ہو کر کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے اس میں وطن کی محبت ہے، میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے اس میں نبی کی محبت ہے۔ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے لے آنے جانے سے کیا فائدہ۔ عشق سجدے خوشک روٹی اندر نہیں جاتی تو سجدہ کی میں قبول ہوتا ہے۔ خوشک سجدے آج سب لنگر جوان نے انتقاب کے ملکے میں یہ بھی تو کھانا ہے، یہ بھی کھانا ہے، یہ بھی کھانا ہے۔ تار لنگر کھلاتے خوشک جانتے ہی نہیں، خوشک سجدے کی خوب مارتا کے ساتھ کہتے تمہارے ماتھوں پہ محراب نہیں ہے، میں نے کہا رگڑنے کا ٹائم نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، ہم جہاں بھی جاتے ہیں آخری باری، یہ مہربانی ہے، پتہ نہیں دوسری بار کیسے اصل میں نجوان ہے، مہربان ہے، کریم ہے، تو ورنہ ہم تو آخری باری آتے ہیں، یا جڑا سن بلاتا ہے پھر سنے تو علاوہ کسی نے بلاتا ہی نہیں۔ خوشک سجدے کی خوب ماتا کے اور پیشانی پہ دھاگے سجدہ بھی بنا، قلب داغے محبت سے خالی رہا، کیوں ہی ماتا رگڑنے سے کیا فائدہ۔ بے احمد کی تبلیغ نہیں کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقشی ڈھونڈنا اگر کام ہے تیرا، یوں ہی رائے بینڈ میں آنے جانے سے کیا فائدہ۔ ہم کسی کو بھی کچھ نہیں کہتے، میں نے کہا ہم تو کہتے ہیں، ہم سب کو سنتے ہیں، میں نے کہا ہم نہیں سنتے، آپ کس کو سنتے ہیں؟ میں نے کہا میں ان کو سنتا ہوں جو ان کی سناتا ہے۔ جیو 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 جیو۔
جی مروت کی شرک ٹھہرے جیسے تعظیم ہمیں اس پورے مذہب لعنت ایسے یہ تو حبیب صاحب نے تو کہہ دیا نا، پتہ چلنا چاہیے یہ شرک. لو جناب باتیں کتنی چھڑ گئی ہیں، سائیاں نے چھیڑ چھڑیاں نے. چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ راولپنڈی کی سرزمین پر حضرت قبلہ کی موجودگی میں، علمی گھرانے کی موجودگی میں. حدیث کا نمبر ہے 93، بخاری شریف، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. ایک حدیث سوائے سنیا کے جتنے لوگ ہیں پوری دنیا دے اندر ہے تو پڑھ لو. ساڈا چیلنج ہے جناب پیر جی سرکار دی محفل دے اندر جتے مرضی وہ اپلوڈ کرنا نے کرو. بخاری شریف تے چھاپا ہو وے جڑا ریاض تو چھپے. آپ سرکار دی بیٹی باہر کھڑی ہو دیکھی بخاری شریف موجود ہے، مگر میں یہاں آپ کو حوالے دکھانے نہیں آیا، آپ کو جانے جانا کے حوالے کرنے آیا ہوں. حدیث نمبر 93، حدیث نمبر 93 بخاری شریف. حضرت فاروق اعظم جب بارگاہ رسالت میں آتے ہیں نا جی، ہم تو یوں صرف اتنا کرتے ہیں اتنا. یہ شعر کو فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں کیسے آتے تھے، اور ذرا فاروق اعظم کا قد مبارک سن لیں. فاروق اعظم کا قد اتنا اونچا تھا کہ جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا دنیا زمین پہ بیٹھی ہوئی. اور 36 انچ آپ کا سینہ مبارک، جتنا یہ آپ کا ہتھیلی مبارک ہے اتنا فاروق اعظم کا میٹھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اندازہ کر لو. اور جدوں کوئی بندہ سیدھا نہیں سیدھا آپ فرماتے ہیں میں پھر مجھ نو گال دے ہاں سبحان اللہ یہ آپ کی بڑی بڑی سبحان اللہ. ہاں فرماتے سے پھر سیدھی کرو مجھ. لیکن جب یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آتے کتنا جھکتے. ابھی کچھ بھی نہیں، ابھی تو آپ کی سبحان اللہ نکلی نہیں. ویسے میں یہ نہیں کہتا کہ ادھر کہیں یہ تسبیح آپ گھر بھی جا کر پڑھ لیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن 93 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کی، آپ حضور کے سامنے اتنا سبحان اللہ. توجہ رکھیں کی کرنا پہلا حضور دنیا کو سمجھانے واسطے. صرف میری خواہش یہ ہے کہ جہاں جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی دوزخ میں نہیں. جناب عمر بارگاہ رسالت میں فبارہ کا عمر علی رکبتہ ہے. ہنج بہندے سن حضور دے سامنے جو اونٹ آ کے بہندا ہے، دونوں گھٹنے رکھتے اور پھر دونوں کونیاں رکھتے اور پھر کہتے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد نبیا. لیکن میں نے تو مشرک آگ چھڑیا. جناب عمر نور مشرک آکھڑ تو پہلے کروڑ والی سوچ نہیں، ایک لدر تو بڑی دور دی گل ہے. جناب فاروق اعظم نے انگوٹھے ڈال کے دھکا دے چھڑیا تو جہنم دے سارے لوگ لے لے کے ٹر جائے گا. شرک ٹھہرے. اب نبی صاحب کا یہ جملہ بعد حضرت کا ذکر کیا، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے جس نے جو آج کر لے کر آیا سانس اور جو کہتا ہے میں حضور کا ہی کھاتا ہوں. ہاں ایران سے جو کھاتے ہیں ان سے نہیں کھاتا ہوں، جو کہتا ہے میں حضور کا کھاتا ہوں. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے التجا و استعانت کیجیے اور مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجیے. ملحدوں کا شاق نکل جائے اب تو حضور جانب ماں پھر اشارت کیجیے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو یاد اس کی اپنی عادت کی. حضرت جابر نے کہ حضور کسی مسکرائے فرمایا جبریل نے جا کے بوا کھڑکایا. اب وہ واضح عادت بڑے سخت بوا نہیں کھولی. کیوں نہیں کھولی؟ سنو جی مقام مصطفیٰ کی ہے. نہ رب نے آرڈر دیتے جبریل کو پوچھو میرے حبیب کو چھٹی لے کے آئے پہنچی آ گیا. نہ اگر وہ چھٹی لے کر آیا ہے تو دروازہ کھول دے، اگر بغیر اجازت کا ہے تو واپس بھیجے. جبریل کیونکہ اجازت نہیں لے کر گئے تھے، اشارت النص پر عمل کر لیا کہ چونکہ جنگ ختم ہو گئی ہے لہذا اشارت النص سے ثابت ہوتا ہے کہ جانا چاہیے. عبارت ابھی نہیں آئی تھی، جبریل واپس آئے مگر صحابہ کہتے ہیں حضور تسی مسکرائے ہو یہ کوئی ہو راز ہے اسی او پوچھنا چاہتے ہیں.
مرة بي ميكائيل مرة يمر مرورا فهو مار ومر يمر مرورا فذاك ممرور لم يمر 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 لا يمر لا يمر لن يمر لن يمر لا يمر لا يمر لا يمر لا يمر الأمر من مر مري مر أمر لتمر لتمري لتمر ليمر 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 والله يجعله لا تمر لا تمرني لا تمر لا تمر لا تمر لا تمرني لا تمر بك لا يمر لا يمرني لا يمر لا يمر لا يمرني لا يمر به اور اثر منه ممر ممران ممار ومغير الحالة منه ممر ممران ممار ومغير مرة ممرتان ممار ومغير امرار ممران ومغير 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 افعل التفضيل المذكر امر ممران مرود ممار ومغير والمؤنث منه مرة مر يعني مريات پورا روپ مرينا فعل عاجز منهما امره امر به ومرون يا مارون جبرائیل میرے کولو لنگیا نیما نیما ہو کے لنگیا تے میں آختا گیا حضور جی آج پتا چلیا ہے چاہے زمین ہو یا آسمان ہو فرش ہو یا عرش ہو میں یہاں آپ کے بغیر گزارا ہے نہ ادھر ادھر تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت باتیں لمبی ہو گئی میں سوال کرتا نہیں ہوتا اتنی لمبی باتیں آج ہو گئی ہیں تو بس جنہوں نے کروائی ہیں وہ جانے ہمارا کیا رکھنا ہے تو وہ واصف علی واصف کہنے لگا کہ یار تو تمہیں اللہ میرے علی پاک کی آنکھ نصیب فرمائے لیکن وہ کبھی کہ میرا تے کان چٹا ہے کیونکہ میں ہوں مسلم علمی کتابی میں ہوں مسلم علمی کتابی میں تو دلیل کے بغیر بات نہیں کروں گا میں نے کہا تم ہو مسلم علمی کتابی ہم ہیں مومن عشقی جنابی کیا بات ہے حضور جناب سے مراد حضور کی ذات ہے اعلیٰ حضرت نے لفظ جناب حضور کے لیے استعمال کیا آپ فرماتے لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب حسد میں آ کر ہم ہے جان بیتاب خود اپنے لب ہی چوم لیا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کتے نہیں چومے رب فرماتا ہے ایسی نہ ہی اپنے گیب دہید رکھے جڑا نہ لبے گا وہ دے لب لبن تو چوم لے جس نام میں دو میمے ہیں اس نام پہ میں صدقے جاؤں واصف علی واصف نے کہا چھوڑ پھر دلیل بصورت رضوی سوڈا دلیل بصورت رضوی سوڈا آپ فرمانے لگے چلیا اے 10 چڑھ یہ حضور زندہ نہیں ہے پھر رب صبح دوپہر شام درود دیاں بارشاں کہتے تھے ہائے ہائے سبحان اللہ دیکھو لکھے پہ جدوں محبت ہو جائے گی انے واہ ہو جائے گی ساری دلیلوں حضور آپ کے کام حضور نال انے واہ پیار کرو اور انے واہ پیار کرن دا سلا ہے کہ جے تے تسی چاندنی چوک سڑک پار کرنی تے بندہ انا ہے شامی تک کھلوتا رہے گا سڑک نہیں پار کر سکے گا کوئی نہ کوئی بندہ آئے گا خدا ہاتھ پھڑ کر وہ پار لے کے جائے گا کیونکہ وہ انا ہے ہاں یہ تسی حضور نال نے وا پیار کر لیا تو دن قیامت آئے گا ٹریفک حشر دی ہوئے گی روکن والے حسین دے بابا جانا ہوں گے ہاتھ پڑھ کے حضور کو سے آپ پار کرا چھٹن کے پھر تسی کہنا رضا پھول سے آپ مدد کرتے گزری یا رب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ میں نے کہا میرے مرشد کریم میرے اساتذہ حضور فیض عالم کی نگاہ ہے جہاں کوئی اٹکاؤں متشابہات لگے ظاہرہ پاکوں کی مجلس ہے یہاں تو اتنا تو میرے جیسا ہمارے بندے سے کبیرہ غلطیاں بھی ہو جائیں تو اللہ ان کے سب کے معاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سنی رکھے آمین ثم آمین وہ سارے پرانے بزرگوں کو امام قسطلانی کو ایک بندہ آیا دعا مانگوانے واسطے آپ نے فرمایا اللہ کرے کہ رسم حضور کا ملاد ملا سامنے دعا دینی نہیں ہے اسی دعا لینے واسطے لیکن آج کے دور میں جہاں بڑے بڑے سلیپ ہو رہے ہیں تلک رہے ہیں یہی دعا ہے یا اللہ تعالیٰ پینتن پاک دا واسطہ ایسا آستانے میں
رشتوں سے خروج کرنا آمین اور مسلک اعلیٰ حضرت قائم اور دائم رکھنا دل کی دنیا یوں آباد ہونی چاہیے کریا محفل میلاد ہونی چاہیے حق کے مدحت جو ادا کرتی رہے حسن کے بعد یاد نبی ایسی میری اولاد ہونی چاہیے